ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کی نگرانی میں مسجد نبوی تیار ہوئی اور کس جذبہ عشق سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ناظرین و سامعین، مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے سب پہلے سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ارادہ ظاہر کیا تو اس کو طرح طرح کی تجویزیں دی گئی۔ کوئی کچھ مشورہ دے جاتا تو کوئی اس کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کرتا۔ دنیا بھر کے بہت سے ماہر انجینئرز اور ماہر کاریگروں کا مشورہ دیا گیا، مگر سلطنت عثمانیہ کا جو عشق آقا علیہ السلام کی ذات سے تھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اب کے گھر اور روضہ مبارک کی تعمیر نہ ہو اور وہاں غیر مسلم عربی و اجمی کام کرے۔ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ سلطان نے سلطنت عثمانیہ میں سے دور دراز کے علاقوں سے 500 کے قریب چھوٹے بچے جمع کیے گئے۔ ان تمام بچوں کی پرورش سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام تھی۔ ان تمام بچوں کو بہت بڑے عالم جو سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام تھے، ان کے پاس بھیجا گیا اور ان کو قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی کا قاری اور حافظ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ان تمام بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا گیا۔ جب یہ تمام بچے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی کے حافظ بن گئے تو پھر ان کو حافظ با عمل مسلمان یعنی عالم اور اسلام کا ایک قابل قدر عالم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس مقصد کے تحت وہ تمام بچے جو حافظ بن چکے تھے، ان تمام کو عالم با عمل بنانے کا عمل شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے انتھک کوششوں کے بعد یہ عمل بالآخر وہ تمام بچے ایک با عمل مسلمان بن گئے۔ اب سلطنت عثمانیہ کی سوچ اگے کی تھی۔ ان تمام بچوں کو اب ماہر انجینئرز کی زیر نگرانی انجینئرنگ کا کام سکھایا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل جاری رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ تمام عالم و قاری ایک ماہر انجینئرز بن گئے۔ اب سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی سوچ کے مطابق کام آخری مراحل میں داخل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی زیر نگرانی مسجد نبوی کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا۔ ناظرین و سامعین، دنیا بھر سے سب سے قیمتی پتھر، سنگ مرمر، ہیرے، جواہرات اور قیمتی موتی لائے گئے اور ان کے مسجد نبوی کی خوبصورتی کے قابل بنانے کے لیے کام شروع ہوا۔ ناظرین، اب یہاں سب سے اہم بات ان پتھروں کو کاٹنے کی ضرورت تھی۔ اگر ان پتھروں کو مسجد نبوی کے احاطے میں توڑتے تو بہت زیادہ شور ہوتا اور یہ بات ایک عاشق اور سچے مسلمان سلطان کو گوارا نہیں تھی۔ اس لیے اب پتھروں کو توڑنے کے لیے دور دراز علاقوں میں لے جایا جاتا اور وہاں توڑ کر واپس لایا جاتا۔ ناظرین، اس طرح کوئی شور کیے بغیر اور آقا کی شان میں کوئی گستاخی کیے بغیر مسجد نبوی کی تعمیر نو کا کام جاری رہا۔ ناظرین، وہ تمام کاریگر جو عالم بن کر اس میدان میں آئے تھے، وہ کام کرتے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے رہتے اور کام کرتے رہتے۔ اس طرح ہر ایک اینٹ، ہر ایک پتھر کے لگانے کے ساتھ اس پر گن گن کر درود و سلام پڑھا گیا اور اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر نو کی گئی۔ ناظرین، یہ تھے سلطنت عثمانیہ کے سلطان جنہوں نے اتنی محبت اور عشق کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر نو کروائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔